آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، وعلی الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، وعلی آلہ الطاہرین، واصحابہ المطہرین، وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین، وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صدق اللہ البصیر القدیر، وصدق رسولہ الرشید النذیر، والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کا یہ عظیم الشان نورانی جلسہ 12 روزہ پروگرام کا 10واں جلسہ ہے. آج مبارک رات ہے جس کو عاشورہ کی رات کہتے ہیں. بہت ہی بابرکت اور بہت ساری خوبیوں کی حامل آج کی رات ہے. مسلسل آپ 10 دن سے بیانات سماعت کر رہے ہیں، مگر آج آپ کو بہت ہی غور و فکر کے ساتھ ذہن کو حاضر کر کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادہ گرامی وقار جگر گوشے فاطمۃ الزہرا، جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم ذات کے تعلق سے کچھ سننا ہے، لیکن حسب معمول صرف اعلی حضرت عظیم البرکت آیت من آیات اللہ، معجزۃ من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی نعت کے 2 شعر سن لیجیے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں. اسرا میں گزر جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، یا رسول اللہ اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں. اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، یا حبیب اللہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. جب یاد آ گئے ہیں
سب غم بھلا دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یاد آ گئے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں، سب غم بھلا دیے ہیں. سبحان اللہ. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، سن لیجئے. جب دوسری جنگ عظیم لڑی گئی تھی، یعنی مقام احد پر جنگ ہوئی تھی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شکل مبارک سے ایک صحابی تھے جن کی شکل مل جل رہی تھی، وہ شہید کر دیے گئے. کافروں نے افراتفری مچا دی کہ معاذ اللہ ہم لوگوں نے محمد کو قتل کر دیا. صحابہ ایک دوسرے سے چھوٹ گئے. سرکار چند صحابیوں کو لے کر کے، جس میں حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت علی، حضرت ابو بکر اور بھی دوسرے بڑے بڑے صحابہ تھے، جن کو سرکار لے کر کے احد پہاڑی پر چڑھ گئے. یہ خبر رفتہ رفتہ مدینہ طیبہ پہنچ گئی. جب مدینہ شریف پہنچی تو مدینہ طیبہ میں جتنے لوگ تھے سب بے قرار ہو گئے. بچے، مرد، عورتیں جتنے تھے سب نکل پڑے کہ جب میرے سرکار ہی نہ رہے دنیا میں تو ان کے بعد زندگی بیکار ہے. کیا بات ہے. ایک انصاری خاندان کی عورت باہر نکلی اور وہ بے تحاشا احد کے طرف بھاگتی ہوئی آ رہی تھی. میدان جنگ سے ایک صحابی جاتے ہوئے مل گئے، پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا پہلے سرکار کا حال بتاؤ. کیا بات ہے. انہوں نے کہا تمہارے شوہر شہید کر دیے گئے. کہا میرے آقا کا حال؟ کہا تمہارے باپ بھی شہید کر دیے گئے. سبحان اللہ. تمہارے بھائی بھی شہید کر دیے گئے. تینوں کی شہادت کی خبر سننے کے بعد پھر بھی خاتون نے پوچھا کہ یہ تو بتائیے اللہ کے رسول کا حال کیا ہے؟ سبحان اللہ. بہت. تو انہوں نے کہا الحمدللہ سرکار صحیح اور سلامت ہیں. واہ واہ واہ. تو خاتون نے بڑا پیارا جواب دیا کہ جب میرے آقا صحیح و سلامت ہیں تو میرے لیے ساری کائنات سلامت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. اب مجھے کوئی غم نہیں ہے. اعلی حضرت اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. اس کو اعلی حضرت نے کیوں کہا؟ ذرا عقیدہ ملاحظہ فرمائیے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کشتی میں سوار ہو جاؤ تو ایک دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا انا ربی لغفور الرحیم. تو دریا کے تمام مصائب و آلام سے محفوظ و مامون رہو گے. سبحان اللہ. اعلی حضرت عظیم البرکت جب حج کرنے کے لیے تشریف لے جانے لگے، اس وقت پانی کا جہاز چلتا تھا. سرکار اعلی حضرت سوار ہوئے اور تمام حجاج کرام سوار ہوئے. جہاز یہاں سے چھوٹا، کئی روز تک سمندر میں چلتا رہا. اچانک ایک دن جہاز کے کپتان نے اعلان کیا کہ تمام حجاج ہوشیار ہو جائیں، سمندر میں بہت بڑا طوفان ہے، جہاز خطرے میں پھنس گیا. سارے لوگ بے قرار ہو گئے. جہاز ہچکولے کھانے لگا، لوگ آہو بکا کرنے لگے. پھر کپتان نے اعلان کیا کہ اب بالکل جہاز خطرے میں ہے. ایک صاحب نے اعلی حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اب کیا ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں الحمدللہ
میرے سرکار نے کشتی پر سوار ہونے کے لیے جو دعا بتائی ہے میں نے پڑھ لیا ہے، میں امن میں رہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد مدینہ کی طرف لو لگا کر کے آپ نے یہ شعر پڑھا، آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، بے شک، واہ واہ واہ۔ آنے دو یا ڈوبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، واہ واہ واہ۔ یا نبی اللہ، دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے باراتی پرخار وادی ہیں، مشکل میں ہے باراتی، مشکل میں ہے باراتی پرخار وادی ہیں۔ اور جو شعر پڑھنے جا رہا ہوں اس کی تشریح میں نے بہت پہلے تقریر میں کر دی ہے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو کے مصطفیٰ نے، رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جسم تو آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جسم تو آ گئے ہو، جسم تو آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جسم تو آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اور منقبت کے دو شعر، سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زامن، پھول لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول، تن کا بھی ہمارے ہلائے نہیں
تو ہمارے ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، اور کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کئی جس میں حسین و حسن پھول، زہرا ہے کئی جس میں حسین و حسن پھول، سرتابہ قدم ہے تانے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زقن پھول بدن پھول۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ یک ضرب ید اللہ، یک سجدہ شبیری۔ سبحان اللہ۔ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ یک ضرب ید اللہ، یک سجدہ شبیری، اور مرحبا جرات ابن حیدر، مرحبا جرات ابن حیدر، سر دے دیا بات نہ جانے دی، شاہست حسین بادشاہست حسین، دین است حسین دین پناہست حسین۔ آپ ذرا غور فرمائیے، ہندوستان کی سرزمین پر سب سے زیادہ خدمت اسلام کرنے والی جو شخصیت ہے وہ حضور سرکار خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضرت سرکار معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے قریب 50,000 سے زائد راجپوتاؤں کو کلمہ طیبہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ عظیم ذات سرکار سلطان الہند کی ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز کی طرف اس شعر کی نسبت کی جا رہی ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں شاہست حسین بادشاہست حسین، حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو شاہ ہوتا ہے اس کا بڑا عظیم مرتبہ ہوتا ہے، جو شاہ ہوتا ہے وہ صاحب الفضیلت ہوتا ہے، بے شک۔ جو شاہ ہوتا ہے وہ متقی پرہیزگار ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ جو شاہ ہوتا ہے وہ سردار ہوتا ہے، جو شاہ ہوتا ہے وہ سلطان ہوتا ہے۔ شاہست حسین، حسین شاہ ہیں، حسین شاہوں کے شاہ ہیں۔ بادشاہست حسین، حسین بادشاہ ہیں۔ تو امام حسین جب بادشاہ ہیں تو بادشاہ کنگال نہیں ہوتا، واہ واہ، بے شک۔ بھکھاری کو بادشاہ نہیں کہا جاتا، مجبور کو بادشاہ نہیں کہا جاتا، جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو بادشاہ نہیں کہا جاتا، جس کے پاس بہت کچھ ہو، فوج ہو، حکومت ہو، دارالخلافت ہو، سلطنت ہو، اس کے تمام رعایا ہوں، مال و دولت کی کمی نہ ہو، لوگوں پر حکمرانی کر رہا ہو، بادشاہست حسین، حسین بادشاہ ہیں، تب بادشاہ کہا جائے گا۔ اب جو لوگ یہ ذہن و فکر رکھتے ہیں کہ حسین مجبور تھے کربلا کے میدان میں، حسین کو طاقت و قوت نہیں تھی کربلا کے میدان میں، یہ غلط ذہن و فکر ہے۔ آج کچھ ایسے بھی ظالم ذہن و فکر رکھنے والے ہیں جو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہہ دیا کرتے ہیں
کہ جب حسین اپنے آپ کو کربلا میں نہ بچا سکے، اپنے 6 ماہ کے شیرخوار بچے کو نہیں بچا سکے، اپنے جوان بیٹے کو نہیں بچا سکے، اپنے پردہ نشین عورتوں کی حفاظت نہ کر سکے، تو وہ ہماری مدد کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ذہن و فکر حاضر کر کے سنیے اور جملہ پر غور فرمائیے۔ امام حسین کربلا میں اپنی جان بچانے کے لیے نہیں گئے تھے، وہ جان بچاتے تو کربلا میں ان کی جان بچ جاتی، ان کے کنبہ والے سب محفوظ ہو جاتے۔ امام حسین جان دے کر کے اسلام بچانے گئے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسین نے کربلا میں یہ کب کوشش کی کہ میری جان بچ جائے، میں اپنی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوں؟ تم کہیں بھی کوئی ایسی روایت نہیں دکھا سکتے ہو کہ حسین نے اپنے جان کی حفاظت کے لیے یزیدیوں کے سامنے معافی مانگی ہو یا یزیدیوں سے کہا ہو کہ مجھے چھوڑ دو، میں اپنے جان کی حفاظت چاہتا ہوں۔ حضرت امام عالی مقام جان بچانے نہیں گئے تھے، مذہب اسلام بچانے گئے تھے۔ بے شک۔ ورنہ امام عالی مقام اگر چاہتے تو اس وقت یزیدیوں کی بیعت کر کے اور یزید کے ہاں میں ہاں ملا کر کے وہاں سے نکل آتے، پھر آ کر کے آپ اس کی بیعت توڑ دیتے، جان بچ جاتی۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جان بچانے کے لیے حرام چیز بھی اتنے مقدار میں استعمال کر سکتے ہو جتنے میں جان بچ جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو جان بچانا تو فرض ہے، شریعت نے جان بچانے کے لیے اتنے مقدار چیز کی اجازت دی ہے جتنے میں جان بچ جائے۔ بے شک۔ تو امام اگر چاہتے تو اپنے جان کی حفاظت کر لیتے، امام جان بچانے نہیں گئے تھے، مذہب اسلام بچانے گئے تھے۔ بے شک۔ کچھ ٹھٹائی کرتے ہوئے یہاں تک بھی کہہ جاتے ہیں کہ جب حسین کے نانا اپنے نواسے کی حفاظت نہ کر سکے تو معاذ اللہ ہمیں کیا بچا سکیں گے؟ معاذ اللہ۔ آپ کے کانوں نے ان جملوں کو سنا ہوگا، تبصرہ کرتے ہوئے بھی آپ نے سنا ہوگا، دوسرے لوگوں کے لٹریچروں میں بھی اس بات کو آپ نے پڑھا ہوگا۔ پھر میں یہی ایک جملہ عرض کروں گا کہ کیا تم کہیں بھی حدیث کی کتابوں میں یہ بات دکھا سکتے ہو کہ جب امام حسین کی شہادت مشہور ہوئی تھی تو اس شہادت کی شہرت کی بنیاد پر کبھی بھی نبی کریم اپنے نواسے کی جان کی حفاظت کے لیے رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے ہوں؟ نہ تو اللہ کے حبیب نے جان کی حفاظت کے لیے ان کے دعا مانگی، نہ تو حضرت علی نے دعا مانگی، نہ تو حضرت خاتون جنت نے دعا مانگی۔ ہاں رسول کریم اگر دعا مانگ بھی رہے ہیں تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم آت الحسین صبر و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کونین نے صبر مانگ لی تو اللہ نے امام حسین کو صبر دے دیا۔ یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جوان بیٹے کی لاش سامنے تڑپ رہی ہو؟ یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ 6 ماہ کا شیرخوار بچہ باپ کی گود میں اپنی جان جانے آفری کے سپرد کر دے اور بچے کے حلق کا خون باپ کے رخسار پر پڑے؟ یہ حسین کا صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بے شک۔ امام علی مقام کا یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ بھائی کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، جسم تڑپ رہا ہے، سر جدا کر دیا گیا ہے، یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ امام علی مقام کا یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ بھتیجے قربان ہو گئے، بھانجے قربان ہو گئے، مگر امام علی مقام کے آنکھوں میں آنسو تو بہ رہے ہیں، یزید کی بیعت کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ صبر و سکون کا ماحول اور کہاں دیکھو گے کہ بھائی قربان کیا جا رہا ہے، بھتیجے مارے جا رہے ہیں، بیٹے مارے جا رہے ہیں، دوست احباب مارے جا رہے ہیں، خیمے کو جلانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے اور خود جان کے لالے پڑے ہیں، مگر صبر کا مجسمہ جو کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے اپنے آپ کو پیش کیا اور یہ آواز آتی رہی کہ ظلم کی گردن کاٹ دینا صبر کی تلوار سے، یہ سبق ہم کو ملا ہے عابد بیمار سے۔ کربلا کی سرزمین پر صبر کا پیکر دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھو، کربلا کی سرزمین پر صبر کی تصویر ملاحظہ کرنی ہو تو حسین کو دیکھو، کربلا کی سرزمین پر صبر کا ضابطہ دیتے ہوئے دنیا والوں کو اگر کسی کو دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھو۔ دین پر تمہیں ستایا
جائے اور تمہارے سامنے تمہارے بال بچوں کی قربانی مانگی جائے تو کربلا کی سرزمین پر حسین کو دیکھو. تمہارا بھائی دین کے تعلق سے کاٹا جائے تو کربلا کی سرزمین پر حسین کے بھائی کو دیکھ لو. تمہارا بچہ تمہاری گود سے چھین کر کے مارا جائے تو کربلا کی سرزمین پر حسین کو دیکھ لو. تمہارے سامنے تمہارے بھتیجے قربان کیے جائیں تو کربلا کی سرزمین پر حسین کو دیکھ لو. تمہارے سامنے تمہارا دوست مارا جائے تو کربلا کی سرزمین پر حسین کو دیکھ لو. حسین نے بوڑھوں کو بھی درس حیات دی. کر کے کھڑا کر دیا ہے. نوجوانوں کو بھی حسین نے صبر کا قانون دیا ہے. بچوں کو بھی حسین نے صبر کا قانون دیا ہے. عورتوں کو بھی حسین نے صبر کا قانون دیا ہے. بہنوں کو بھی حسین نے صبر کا ضابطہ دیا ہے. بیویوں کو حسین نے صبر کا ضابطہ دیا ہے. یہ حسین کے صبر کا معاملہ ہے. اے اسلامی خاتونوں، اگر تمہاری گود سے تمہارا بچہ چھینا جائے تو ہمارے بچے کو یاد کر لینا. اے بہنوں، اگر تمہارے سامنے تمہارا بھائی مارا جائے تو ہماری زینب کو یاد کر لینا. اے لوگوں، اگر تمہارے سامنے تم کو ذبح کیا جائے، تمہاری 8 سالہ بچی ہو تو میری سکینہ کو یاد کر لینا. امام حسین کس طرح سے صبر کا قانون دنیا والوں کو دے رہے ہیں. امام ہی نے تو صبر کی تصویر بن کر کے کربلا کی سرزمین پر دنیا کو بتا دیا کہ صبر اس کو کہتے ہیں اور صبر پر عمل کرنے کا ماحول اس کو کہتے ہیں. شاہست حسین، بادشاہست حسین. حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام حسین کو سمجھنے کے لیے حسینی ذہن و فکر چاہیے. حسین کو سمجھنے کے لیے حسینی دماغ چاہیے. حسین کو سمجھنے کے لیے حسین کی محبت دل میں چاہیے. حسین کو سمجھنے کے لیے آنکھوں کو بھیگ جانا چاہیے. حسین کو سمجھنے کے لیے کلیجہ پسیج جانا چاہیے. حسین کو سمجھنے کے لیے تمہیں اگر قانون لینا ہے تو جب شدت کی پیاس لگے اپنے سامنے پانی لے جاؤ تو حسین کے پیاس کو یاد کرو کہ کربلا کے ریگستان میں حسین کے بچوں کو اس طرح سے تڑپا تڑپا کر کے تہے تیغ کیا گیا تھا. آج ایک وقت اگر ہم بھوکے پیاسے رہ جائیں تو دنیا رحم کھاتی ہے. آج کوئی آدمی اگر آنکھیں بھیگ جائیں اس کی اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو آپ کچھ نہ کچھ اسے ضرور دے دیا کرتے ہو. آپ کا دل پسیج جایا کرتا ہے. اگر آپ کے سامنے ایک ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کا جسم تڑپ رہا ہو، اس کی گردن کٹ گئی ہو، اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ گئے ہوں تو 2-3 دن تک آپ کو سکون نہیں ملتا ہے. آپ کربلا کی سرزمین کا نقشہ ذرا سامنے تو رکھیے. دشمنوں نے کس طرح سے گھیر کر کے امام عالی مقام اور آپ کے ساتھیوں کو نردے میں لیا ہے. مگر مرحبا جرأت ابن حیدر سر دے دیا، بات نہ جانے دی. اسلام کے قانون کی حفاظت حسین نے کی ہے. اسلام کے چہرے پر سرخی حسین نے مل دی ہے. اسلام پر جو داغ و دھبا آنے والا تھا اس کو حسین نے دور کر دیا ہے. نانا جان کی سنتوں کے تبدیل کرنے والے غنڈوں کی غنڈئی حسین نے ختم کی ہے. کربلا کی سرزمین پر یہ بتا دیا ہے کہ یہ اسلام ہے. آخر اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے اور جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. شاہست حسین بادشاہست حسین. حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان. دین است حسین، دین پناہ است حسین. حسین کا نام دین ہے اور دین کا نام حسین ہے. سبحان اللہ. اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ دین کا نام حسین ہے، حسین کا نام دین، یعنی دین حسین ہے، حسین دین ہے. یہ غریب نواز کا فیصلہ ہے. اب اگر تم تنقید و تبصرہ حسین پر کر رہے ہو تو دین پر کر رہے ہو. اگر تمہارے ذہن و فکر میں کجی آ گئی ہے تو دین کے تعلق سے کجی آئی ہے. اور پھر ذرا دیکھو، آپ فرماتے ہیں کہ سرداد نہ داد دست در دستی یزید. سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا. سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دیا.
ہاتھ دینا بہت معنی رکھتا ہے پیارے، اور سر دینے کا معاملہ تو کچھ دوسرا ہوتا ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ سر قربانی پر دیا جاتا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ کسی مقصد کے حصول کے لیے یا کسی کے مقصد کو نہ پورا ہونے دینے کے لیے سر پیش کیا جاتا ہے، اور کسی کا مقصد لینا ہو تو اس کا ہاتھ لو۔ لوگ کہتے ہیں دم ہو تو ہاتھ ملا کر دیکھیے، دم ہو تو ہاتھ اٹھا کر دیکھیے، دم ہو تو ذرا ہاتھ بڑھا کر دیکھیے۔ محاورہ بولا جاتا ہے ہماری زبان میں بھی۔ پتہ یہ چلا کہ ہاتھ کی بڑی قیمت ہے، ہاتھ نہیں دیا جائے گا، سر بھلے دیا جا سکتا ہے۔ سر سے قانون نہیں بنتا ہے، قانون ہاتھ سے بنتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے سر دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ چیز جس سے قانون بنے اس کو ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ سرکار خواجہ غریب نواز کا احتیاط ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے شعر کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اپنے شعر میں 4 مرتبہ امام حسین کا آپ نام لیتے ہیں، مگر اس شعر میں غریب نواز نے کہیں بھی یزید کا نام نہیں لیا۔ اور ذرا دیکھو، جس شعر میں یزید کا نام لیتے ہیں اس میں امام حسین کا نام نہیں لیا۔ سرداد ناداد دست در دست یزید، اس شعر میں یزید کا نام 1 مرتبہ لیا ہے، اور آخری شعر جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ۔ حق یہ ہے کہ الا اللہ کی بنیاد ہے حسین، سبحان اللہ۔ الا اللہ کی بنیاد ہے حسین۔ بہت اونچا شعر ہے، ذہن و فکر کو حاضر کیجئے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حسین کا نام دین ہے اور دین کا نام حسین ہے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کرتا چلوں پیارے، ایک منزل قرب کی ہوتی ہے ولایت کے درجے میں، جس کو کہا جاتا ہے فنا فی اللہ، اللہ میں فنا ہو جانا۔ بندہ جب اللہ میں فنا ہو جاتا ہے تو وہ بولی بندے کی بولی نہیں ہوتی ہے، وہ فرمان رب کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بندہ جب فنا فی اللہ ہوتا ہے تو چلنا اس کا نہیں ہوتا ہے بلکہ چلنا رب کا ہوتا ہے۔ بے شک۔ پکڑنا اس کا نہیں ہوتا ہے بلکہ پکڑنا رب کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فنا فی اللہ کی منزل عجیب و غریب ہوتی ہے۔ جب منصور سرمت کو انا الحق کہنے پر مارا گیا تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، جانتے ہو حضرت منصور سرمت یہ نہیں کہتے تھے کہ معاذ اللہ میں خدا ہوں، بلکہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کی بہن ولی کاملہ تھی۔ وہ ایک روز باہر نکل گئیں تو دیکھنے کے لیے یہ بھی پیچھے پیچھے نکل گئے کہ میری بہن جاتی کہاں ہے۔ تو ان کی بہن گئی، ایک روشنی ظاہر ہوئی اور اس روشنی سے آواز آ رہی ہے انا الحق۔ ان کی بہن آگے بڑھی، یہ بھی اپنے بہن کے ساتھ آگے بڑھے۔ جب گھوم کر کے بہن نے دیکھا تو کہا بھائی آپ آ گئے، تو یہ فرماتے ہیں انا الحق، یعنی میں بھی زیادہ حقدار ہوں۔ ان کی بولی یہ تھی میں بھی زیادہ حقدار ہوں اس عرفان کا۔ یہی بولی ہوتی رہی، وہ روشنی ان کے نگاہوں کے سامنے ہر دم رہتی تھی۔ جب یہ آواز آنے لگی تو لوگوں نے کہا منصور کی بولی ہے، الحق کہہ رہے ہیں۔ عالمگیر نے ان کی گردن جب مروائی، گردن کٹ جاتی ہے، پھر بھی ان کی زبان سے آواز آ رہی ہے انا الحق، انا الحق۔ یہ فنا فی اللہ کی منزل انا الحق کہتے کہتے ہو گئی۔ وہ کہتے تھے میں زیادہ حقدار ہوں، اس کو کہتے کہتے فنا فی اللہ کی منزل میں پہنچ گئے۔ جو فنا فی اللہ ہو جاتا ہے زبان اس کی نہیں ہوتی، جو فنا فی اللہ ہو جاتا ہے قدم اس کا نہیں ہوتا، جو فنا فی اللہ ہو جاتا ہے ہاتھ اس کا نہیں ہوتا۔ اب آپ ذرا سوچئے، جو ولیوں کے سردار ہیں، جو مومنوں کے سردار ہیں، جو جنتیوں کے سردار ہیں، وہ کس طرح سے فنا فی اللہ کی منزل پر فائز ہیں۔ تو بولی حسین کی بولی نہیں ہے، فرمان حسین کا فرمان نہیں ہے، قانون حسین کا قانون نہیں ہے، بلکہ حسین کا فرمان رب کا فرمان ہے۔ حسین کی آواز رب کی آواز ہے، حسین کا کہنا رب کا کہنا ہے۔ حسین کی زبان سے جو آواز نکل رہی ہے وہ صوت الہی ہے۔ حسین تو فنا فی اللہ کی عظیم منزل پر فائز ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ حسین کو سمجھنے کے لیے حسینی ذہن و فکر چاہیے۔ آئیے اب ذرا تاریخ کی طرف اپنے ذہن کو آپ موڑیے۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ جب حضرت امام عالی مقام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حضرت امام مسلم کا قاصد خط لے کر کے پہنچا۔ امام عالی مقام نے اس خط کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد بڑے بڑے صحابہ کو بلایا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر آئے، حضرت ابو سعید خدری آئے، حضرت واقد لیثی آئے، یہ تمام اور اجلہ کرام آ کر کے تشریف فرما ہوئے۔ امام علی مقام نے فرمایا یہ دیکھیے مسلم بن عقیل گئے ہیں کوفہ کے حالات کو دیکھ کر کے وہاں سے انہوں نے قاصد بھیجا ہے، یہ خط بھیجا ہے، آپ سب حضرات پڑھ لیجئے۔ لوگوں نے پڑھنے کے بعد رائے دی کہ یا ابن رسول اللہ ہم آپ کو کوفہ جانے کے لیے کبھی بھی مشورہ نہیں دیں گے۔ کسی صورت میں صحابہ راضی نہیں تھے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کے لیے۔ امام علی مقام نے فرمایا پہلے یہ بتائیے کہ میرے لیے عذر شرعی کیا ہے؟ اگر قیامت میں نہ گیا اور قیامت کے دن ان سارے لوگوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مولا تیرے ان بندوں سے جو نیک کہے جاتے ہیں ہم نے امام کہا تھا ماننے کے لیے اور ان کے ہاتھ پر ہمات دینے کے لیے تیار تھے مگر یہ نہیں آئے تھے، اے رب انہوں نے ہمیں فاسقوں اور فاجروں کے ہاتھ میں چھوڑ دیا تھا، تو بتائیے قیامت کے دن جواب کیا ہوگا؟ شرعی طور پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوفہ نہ جانے کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ گئی۔ آپ نے تیاری کا حکم کر دیا۔ حضرت امام علی مقام کا پورا قافلہ تیار ہونے لگا اور تیاری کر کے اب یہ مکۃ المکرمہ سے کوچ کرنے والے ہیں۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے، لوگ حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، حج کرنے کے لیے مکہ کی طرف جا رہے ہیں، حج کرنے کے لیے لوگ ادھر کا سفر باندھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کا یہ نواسا مکۃ المکرمہ کی سرزمین سے کوفہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ کوفہ کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں۔ امام تو مکہ سے کوفہ کی طرف چلے مگر ذرا کوفیوں کے حالات کا جائزہ لیجئے۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کر دیے گئے تو تلاش جاری ہوئی کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے دونوں بچے آئے تھے، وہ بچے کہاں ہیں؟ حضرت امام مسلم کے دونوں شہزادوں کو کوفہ والوں نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا تھا، ان کے قدم کو دھو دھو کر کے اپنے گھروں میں ڈالا جا رہا تھا۔ اس طرح سے حضرت امام مسلم کے بچوں کی خاطر تواضع ہو رہی تھی۔ جب حضرت امام مسلم کی شہادت ہوئی تو اس وقت حضرت امام مسلم کے دونوں بچے حضرت قاضی شریح کے گھر تھے۔ قاضی شریح نے جب امام مسلم کی شہادت کا منظر دیکھا تو ان کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ تڑپتے ہوئے آئے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ بچے گھر کے اندر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان 8 اور 9 سالہ بچوں کو کیا معلوم کہ میرے باپ کے اوپر کیا معاملہ گزرا ہے، ان بچوں کو کیا خبر ہے کہ میرے باپ کے ساتھ کیا حرکت کی گئی ہے۔ وہ دونوں شہزادے اطمینان و سکون کی سانس لے رہے ہیں، تب تک حضرت قاضی شریح پہنچ گئے اور جانے کے بعد قاضی شریح نے بچوں کو پیار کرنا شروع کیا، ان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بڑے بچے حضرت ابراہیم نے کہا کہ قاضی صاحب اس طرح کا ہاتھ رکھنا تو یتیموں کے سر پر دستور ہے، کیا ہم یتیم ہو گئے ہیں؟ تب تک قاضی شریح رونے لگے، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، بچے تڑپ گئے، بتاؤ ہمارے باپ کے اوپر کوئی مصیبت تو نہیں آئی ہے؟ قاضی شریح کی ہچکی بت گئی، اے شہزادو تم واقعی یتیم ہو گئے ہو، اے مسلم کے شہزادو اب تمہارے باپ اس شہر میں نہیں ہے، کوفیوں نے غداری کی ہے اور حکومت کے کارندوں نے تمہارے باپ کو تہہ تیغ کیا، اتنا سننا تھا۔ دونوں بچے تڑپ گئے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ حضرت قاضی شریح تسلی دیتے ہیں، شہزادو رو نہیں، تمہاری بھی جان کے دشمن لگے ہوئے ہیں، تمہاری بھی جان خطرے میں پڑ گئی ہے۔ روتے روتے باپ کی محبت میں ان دونوں شہزادوں کی آنکھیں خشک ہو جاتے ہیں، آنسو، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، زبان پیاس سے سوکھ جاتی ہے۔ ان بچوں نے سوچا تھا کہ ہم اپنے باپ کے ساتھ آئے تھے کوفہ سے، کہ کوفہ میں مکۃ المکرمہ سے، کہ یہاں ہمیں اطمینان و سکون ملے گا، ہم اپنے باپ کی چھاؤں میں رہ کر کے یہاں تمام رانائیوں میں بہاروں میں کھیلیں گے، مگر ہائے افسوس کہ ہم کو یتیمی کا داغ مل گیا، ہائے افسوس کہ ہمارے باپ کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ وہ دونوں بچے رو رہے ہیں، روتے روتے ان کی عجیب حالت ہو گئی۔ قاضی شریح نے کہا بیٹو ہم ایک رائے دے رہے ہیں اور ہمارے لیے مناسب یہی ہے تاکہ تم بھی محفوظ ہو جاؤ، ہم بھی محفوظ ہو جائیں، ورنہ فاطمی گلشن کے لہلہاتے پھولوں تمہاری بھی جان یہ ظالم لے لیں گے۔ بچوں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ ایک قافلہ قادسیہ کے راستے سے ہو کر کے مدینہ المنورہ جا رہا ہے،
میں تمہیں اس راستے پر پہنچا دیتا ہوں، تم دونوں چلے جاؤ بیٹا اس قافلے کے ساتھ۔ قافلہ والوں سے بات ہو گئی ہے، وہ تمہیں باعزت اور باطمینان مدینہ المنورہ پہنچا دیں گے۔ دونوں بچے افسوس کرنے لگے۔ اب افسوس کرنے کے علاوہ چارہ ہی کیا ہے؟ ان کا کوئی غم گسار نہیں ہے، ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہے، ان کو اپنے مکان پر کوئی جگہ دینے والا نہیں ہے۔ یہی وہ شہزادے ہیں جب کوفہ میں گئے تھے تو ہاتھوں ہاتھ لے لیے گئے تھے، یہی وہ شہزادے ہیں جب کوفہ میں گئے تھے تو دن کے اجالے میں گئے تھے، چہروں کی بلائیاں لی جا رہی تھی۔ لیکن یہی شہزادے اب کوفہ کی سرزمین سے رات کے سناٹے میں نکلنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں، یتیمی کا داغ لے کر کے چل رہے ہیں۔ قاضی شریح نے اپنے بچے سے کہا بیٹا ایسا کرو کہ تم ان دونوں شہزادوں کو لے کر کے جو راستہ قادسیہ کے راستے سے قافلہ مدینہ جا رہا ہے اس قافلے میں ان کو پہنچا دو۔ اگر تم پکڑے گئے تو میں تمہیں چھڑا لوں گا، لیکن اگر میں ان کو لے کر کے جاتا ہوں اور ہم گرفت میں آ گئے تو دشواری پیدا ہو جائے گی۔ قاضی شریح نے دونوں بچوں کو اپنے بچے کے ساتھ کر دیا، ان کا لڑکا لے کر کے چلا اور قادسیہ کو جو راستہ جاتا تھا اس راستے پر پہنچا۔ قافلہ نکل چکا تھا، تھوڑی دور اور وہ بچہ ان دونوں شہزادوں کو لے کر کے چلتا ہے اور چلنے کے بعد دیکھا کہ گرد و غبار آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے۔ کہا وہ دیکھو گرد و غبار دکھائی دے رہا ہے، جھنڈ کے جھنڈ لوگ جا رہے ہیں، تم دوڑ کر کے اسی قافلہ میں مل جاؤ۔ یہ دونوں شہزادے جان کی حفاظت کے لیے دوڑتے ہوئے چل رہے ہیں۔ حضرت قاضی شریح کا بچہ تو اپنے گھر آ گیا، مگر یہ دونوں تھوڑی دور تک دوڑے تھے کہ راستے سے اب بھول گئے، راستے پر ہیں ہی نہیں، چل رہے ہیں، نہ قافلہ دکھائی دے رہا ہے نہ کوئی راستہ مل رہا ہے۔ رات بھر دوڑتے رہے، چلتے رہے، جب دن کا سفیدہ نمودار ہونے لگا تو یہ دونوں شہزادے وہیں ٹھہر گئے۔ تب تک کچھ کارندے گھوم رہے تھے، ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ مسلم بن عقیل کے یہ شہزادے ہیں، گرفتار کر لیا۔ دونوں شہزادے گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ ابن زیاد کو اطلاع دی گئی کہ مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے بھاگ رہے تھے، بھاگتے ہوئے ان دونوں شہزادوں کو گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ ابن زیاد نے کہا ان دونوں شہزادوں کو جیل میں ڈال دو، یزید کا جب جیسا حکم آئے گا ویسا کیا جائے گا۔ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں سے حکومت کو کیا خطرہ تھا؟ جو 7 سال کا بچہ ہے، جو 9 سال کا بچہ ہے، آخر ان دونوں بچوں کو جیل میں کس جرم کی بنیاد میں ڈالا گیا؟ تاریخ بتا رہی ہے کہ ہمیشہ جیل ایسے لوگوں کے لیے بھی رہی ہے جن کا کوئی جرم نہ رہا ہو، جن کی کوئی خطا نہ رہی ہو، جن کا کوئی پاپ نہ رہا ہو۔ ان ظالموں نے ان دونوں شہزادوں کو جیل میں رکھا۔ جیل کا داروغہ مشکور نام تھا، بڑا نیک صفت تھا اور اہل بیت اطہار کا محب تھا۔ دونوں شہزادوں کے قدموں پر گر پڑا اور رونے لگا۔ اس داروغہ نے کہا شہزادوں تم اس کو جیل نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے گھر ہے، جب تک میں اس کا ذمہ دار ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ مشکور نے ان دونوں شہزادوں کا چہرہ دھلایا، چہرہ دھلانے کے بعد کچھ کھانے پینے کی چیز پیش کی، مگر بچے رونے لگے۔ باپ کو یاد کر کے میرا باپ رہی ہے، یہی وہ کوفہ کی سرزمین ہے جس زمین پہ ہم آئے تھے تو ہمارے بغیر کا پانی لے کر کے گھروں میں چھڑکا جا رہا تھا، لیکن ظالموں نے ایسی غداری کی کہ ہمارے باپ کو بھی مار ڈالا، ہمارے باپ کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد ہماری بھی جان کے دشمن ہو گئے، ہمیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ واہ محمدہ، واہ محمدہ، وہ بچے سرکار کو پکارنے لگے یا رسول اللہ خبر لو، اے مدینے کے تاجدار خبر لو، آقا ہماری خبر لو، یہ دیکھو کس طرح سے غداری کر کے ہمیں ستایا جا رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آواز دی جا رہی ہے۔ مشکور نے بہت سمجھایا شہزادو تم گھبراؤ نہیں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 2-3 دن تک تو مشکور نے بڑی خاطر و مدارت کی اور اس کے بعد مشکور کے ذہن میں ایک بات سمجھ میں آئی۔ مشکور نے کہا ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے، قادسیہ میں میرا بھائی داروغہ ہے، اس کے پاس میں تمہیں بھیج دیتا ہوں، یہاں سے وہ قریب ہے، اس سرحد پر پہنچو گے، یہ میری انگوٹھی ان کو دکھا دینا اور جیسے وہ انگوٹھی پائے گا تم دونوں کو باعزت وہاں رکھے گا اور وہاں سے پھر مدینہ المنورہ یا مکہ جو بھی قافلہ جا رہا ہوگا تمہیں بھیج دیا جائے گا، تم یزید اور یزیدیوں کے شر سے بچ جاؤ گے۔ مشکور نے مشورہ دیا اور ان دونوں شہزادوں کو اپنی انگوٹھی دے دی۔ یہ قافلہ قادسیہ کی طرف جا رہا تھا، کہا اسی قافلے کے ساتھ تم کو ہو جانا ہے۔ چنانچہ ان دونوں بچوں کو رات کی تاریکی میں مشکور لایا اور سرحد پار کر کے راستہ دکھا دیا، شہزادوں اسی راستے پر چلتے رہنا۔ وہ شہزادے دونوں چل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، مگر ہائے قسمت کہ ان دونوں شہزادوں کا پھر راستہ غلط ہو گیا۔ پھر وہ جب سویرا ہوتا ہے اور دن نکلتا ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے ہم چلے تھے اسی میدان میں ہم دوڑ رہے ہیں،
جہاں سے ہم قدم اٹھائے تھے وہی ریگستان ہمارے سامنے ہے۔ دونوں بچے ایک دوسرے کے باہ میں اپنے ہاتھ کو ڈال کر کے رونے لگے۔ سامنے دیکھا کہ ایک کھوکھلا پیڑ ہے اور وہاں ایک پانی کا چشمہ ہے، قریب گئے۔ پانی کے چشمے پر دونوں شہزادوں نے اپنی ضرورت پوری کی، نماز ادا کی، اور پھر اس کے بعد اسی پیڑ کے کھوکھلے میں ہو کر کے چھپ کر بیٹھ گئے۔ یہ دونوں شہزادے اطمینان و سکون کا سانس لے کر کے بیٹھے ہی تھے کہ تب تک ایک حبشی کنیز پانی بھرنے کے لیے گئی۔ اس نے پانی کی سطح پر دو تصویروں کو دیکھا تو ادھر ادھر منہ گھما کر کے دیکھنے لگی۔ اس کی نگاہ پڑی تو اس نے دیکھا کہ پیڑ کے کھوکھلے حصے میں دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ سہمتے ہوئے اور قریب گئی اور قریب جا کر کے اس نے کہا، شہزادو تم کون ہو، یہاں کیوں چھپے بیٹھے ہو؟ وہ دونوں پھر ایک دوسرے کی باہ میں ہاتھ ڈال کر کے رونے لگے کہ ایسا نہ ہو پھر ہم گرفتار کر لیے جائیں۔ ایک مرتبہ تو داروغہ نے ہمیں جیل سے نکالا تھا، اب ہم گرفتار کیے جائیں گے تو نہ جانے ہماری کون نوبت ہو۔ دونوں بچے دھاڑ مار مار کر رونے لگے۔ کنیز نے کہا، رو نہیں، تم گھبراؤ نہیں، آ جاؤ میرے ساتھ چلو۔ میں جس کی کنیز ہوں وہ مالکہ بہت ہی چاہنے والی ہے۔ یہ بتاؤ تم ہو کون؟ مسلم بن عقیل کے لڑکے تو نہیں ہو؟ ان دونوں شہزادوں نے اپنے باپ کا نام سنا تو کہا، ہم ہی غریب ہیں، ہم ہی مسلم بن عقیل کے شہزادے ہیں۔ اب ہمیں شہزادہ نہ کہو، ایک یتیم کہو، اب ہمیں شہزادہ نہ کہو، ایک غریب کہو۔ ہم مصیبت و پریشانی میں پھنس گئے ہیں، ہمیں روکا جا رہا تھا مکہ میں۔ اے شہزادو تم نہ جاؤ، کاش ہم نہ آئے ہوتے تو یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا۔ ہماری قسمت ہم کو یہاں لے کر کے آئی ہے۔ کنیز نے کہا، آ جاؤ ہمارے ساتھ آؤ۔ دونوں بچوں کو لے لیتی ہے اور لے کر کے جاتی ہے، اپنے مالکہ سے کہتی ہے، یہ لو مسلم بن عقیل کے دونوں شہزادے ہیں جو جیل سے نکل گئے تھے۔ ادھر اعلان کر دیا گیا کہ جیل سے دونوں شہزادوں کو مشکور داروغہ نے نکال دیا ہے، جہاں ملے شہزادے انعام دیا جائے گا، ان کو لاؤ پکڑ کر کے۔ یہ اعلان کوفہ کی گلیوں میں ہو رہا ہے، کوفہ کے بازاروں میں ہو رہا ہے۔ اب ادھر مشکور کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد مشکور سے پوچھا گیا، مسلم کے شہزادے دونوں کہاں ہیں؟ مشکور نے کہا، میں نے ان کو رہا کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا، تم نے کیوں رہا کر دیا؟ تم مجھ کو ڈرا نہیں؟ مشکور نے کہا، جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ کہا، میں تمہاری چمڑی ادھیڑ ڈالوں گا۔ کہا، چمڑی ادھڑنے کا غم نہیں ہے۔ کہا، تم نے کیوں آخر بھیج دیا ان بچوں کو؟ اگر یزید مانگے گا تو میں کہاں سے دوں گا؟ کہا، اس سب کا کوئی جواب میرے پاس نہیں ہے، اہل بیت رسول اللہ ہیں، وہ رسول کے شہزادے ہیں، میں نے ان کو جیل میں رکھنا مناسب نہیں سمجھا، میں ان کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہیں کروں گا۔ کہا، لیکن خون سے میں تمہیں رنگین کر دوں گا۔ کہا، یہ مجھے منظور ہے مگر ان کے لیے تکلیف مجھے منظور نہیں ہے۔ ابن زیاد نے جلادوں کو بلایا، کہا، مشکور کو کھڑا کرو، مارو اتنے کوڑے اس کو کہ یہی مر جائے، اور اس کے بعد اس کی گردن کاٹ دو۔ مشکور پر جب کوڑے برسائے جانے لگے تو پہلے کوڑے میں مشکور نے کہا، الحمدللہ۔ دوسرے کوڑے میں مشکور نے کہا، یا الہ العالمین، اے میرے مولا، میں اللہ کے حبیب کے شہزادوں کی محبت میں مارا جا رہا ہوں۔ تیسرے کوڑے میں مشکور نے کہا، یا رسول اللہ، قیامت میں میری شفاعت کیجئے گا۔ یا رسول اللہ، آپ کے شہزادوں کو جیل سے نکالا ہوں تو یہ کوڑے برس رہے ہیں۔ مشکور نے آنکھیں بند کر لی، کوڑے پر کوڑے پڑ رہے ہیں۔ مشکور جسم سے چور ہو گئے، زمین پر آئے۔ مشکور کی روح پرواز کر گئی اور مشکور کی گردن کاٹ دی گئی۔ ایک شہید کا اور اضافہ ہوا اس وفا کے داستان میں۔ مشکور نے اپنا نام لکھا لیا اور مشکور نے ثابت کر دیا کہ محب اہل بیت ایسے ہوتے ہیں، آئینے چمہ مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اللہ کا شیر پھانسی کے فندے میں بھی ہو جب بھی حق بولی بولتا ہے، پھانسی کے تخت پر ہو جب بھی وہ حق بولی بولتا ہے۔ مشکور شہید کر دیے گئے۔ اب حضرت امام مسلم کے شہزادوں کی تلاش جاری ہے۔ جو کنیز لے کر کے آئی تھی اس کنیز کی مالکہ نے اس کو آزاد کر دیا۔ وہ بہت حضرت فاطمہ زہرا کی چاہنے والی تھی اور اہل بیت رسول اللہ سے اس کو بڑی لگن تھی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، ایک کام کرنا، میرے شوہر حارث کو نہ بتانا، وہ بڑا لالچی ہے اور بڑا بدتینت ہے۔ چنانچہ ان دونوں بچوں کو لے گئی، عورت نہلایا دھلایا، ان کے بالوں میں کنگھی کی دودھ پیش کر دیا پینے کے لیے، مگر بچے رو رہے ہیں۔ عورت نے تسلی دی، شہزادو، میں تمہارے ماں کی کنیز ہوں، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ظالموں نے تمہارے باپ کو شہید کیا، شہزادو اس گھر کو اپنا گھر سمجھو، میں مرتے دم تک تمہاری خدمت کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اس عورت نے بڑی تسلی دی اور کچھ کھلا پلا کر کے دونوں شہزادوں کو سلا دیا۔ جب دونوں سوئے تو دونوں کے سر پر تھپکیاں دینے لگی تاکہ نیند آ جائے، اور عورت دروازہ بند کر کے واپس چلی آتی ہے۔ دن گزر گیا، رات آئی، تب تک اس کا شوہر حارث ہانفتا کانپتا ہوا آیا۔ اس نے کہا کہ تم کہاں تھے دن بھر؟ کہا، تمہیں پتا نہیں ہے پاگل کہ جیل سے مسلم بن عقیل کے لڑکے دونوں غائب ہو گئے ہیں۔ اعلان حکومت نے کیا ہے کہ ان کو جو کوئی گرفتار کر کے لائے گا زیادہ
سے زیادہ انعام دیا جائے گا. میں آج دن بھر انہیں کو تلاشتا رہا. تب تک عورت کانپ گئی, اس کا کلیجہ سہم گیا. اس نے کہا یہ تمہارے ذہن میں بات کیسے آ گئی ہے کہ تم اہل بیت رسول اللہ کے کسی فرد کو تلاش کر کے حکومت کو لے جاؤ دو اور ان کو ذبح کرائیں؟ تم قیامت میں منہ کیا دکھاؤ گے؟ آخر تمہیں مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ اس نے کہا تم عورت کی ذات مجھے عقل نہ دو, میں تم سے زیادہ سمجھتا ہوں, خاموش رہو, لاؤ کھانا. اس نے اپنے شوہر کو کھانا پیش کر دیا. یہ کھانا کھایا اور کھانے کے بعد جب سو گیا تو عورت اب اس کے سر پر تھپکی دے رہی ہے کہ اس کی آنکھ لگ جائے. اس کی آنکھ لگ گئی. عورت چپکے سے اٹھی, اس نے پھر کمرے کا جائزہ لیا. دونوں شہزادے اطمینان سے سو رہے ہیں. تب تک بڑے شہزادے اٹھ کر کے بیٹھ گئے. چھوٹے بھائی کو جگایا اور جگانے کے بعد رونے لگے. کہا جاگ جاؤ, ابھی ابھی میں نے خواب میں اپنے نانا کی زیارت کی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں, ابا حضور ہیں اور نانی حضرت خدیجہ ہیں, حضرت فاطمہ زہرا ہیں, اماں ہیں, سب ہیں, سارے لوگ ہیں. آقا کریم جنت کی سیر فرما رہے ہیں اور ابا کی طرف دیکھ کر کے کہہ رہے ہیں مسلم شہزادوں کو کہاں ظالموں میں چھوڑ آئے ہو؟ تب تک ابا نے کہا یا رسول اللہ وہ سویرے سویرے آ جائیں گے. اے بھائی معلوم ہوتا ہے کہ سویرے ہماری موت ہمارے سر پر مڈلا رہی ہے. اب ہم سویرے دنیا میں نہیں رہیں گے, اب ہم سویرے قتل کر دیے جائیں گے. چھوٹے نے کہا بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. ابا فرما رہے ہیں سویرے دونوں یا رسول اللہ مل جائیں گے. دونوں بھائی کی چیخ بلند ہو جاتی ہے اور ان دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں, زور زور سے رونے لگتے ہیں. رونے کی آواز باہر نکلی. تب تک حارث ظالم سو رہا تھا, جاگ گیا. اس نے اپنی بیوی کو جگایا. کہا یہ تو بتاؤ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی سہم گئی, اس کا کلیجہ کانپنے لگا. اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. اس نے کہا ہوں گے کہیں قریب کے بچے رو رہے ہوں گے, سو جاؤ. کہا یہ قریب کے بچوں کے رونے کی آواز نہیں ہے, یہ تو میرے گھر کے اندر سے آواز آ رہی ہے. ظالم اٹھا اور اٹھنے کے بعد اسی کمرے کے قریب گیا, تالا توڑا دیکھا, دونوں شہزادے رو رہے ہیں. تب تک یہ ظالم خوخار بھیڑیے کی طرح سے گرجا اور اس نے کہا تم کون ہو؟ یہ سچے تھے, سچے کی اولاد تھے, اس گھر کو اپنا گھر سمجھ رہے تھے. کہا ہم مسلم بن عقیل کی اولاد ہیں. اتنا سننا تھا, یہ ظالم مارنا شروع کر دیا. دونوں بچے تڑپ گئے, ہمیں مارو نہیں, ہم کو گھر میں قید کر کے کیوں مارا جا رہا ہے؟ ہم کو بتایا گیا تھا یہ گھر تمہارا گھر ہے, ہم کو کہا گیا تھا یہاں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تب تک عورت جا کر کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے اور اپنے شوہر کے تلوار کو پکڑ, ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے, کہتی ہے مارو نا. اس نے اپنی عورت کو ٹھوکر دیا, عورت ٹھوکر کھائی اور غش کھا کر کے گر پڑتی ہے, تڑپنے لگتی ہے. یہ ظالم مارتا رہا. مارنے کے بعد دونوں کی زلفوں کو پکڑ کر کے باندھ دیا اور کہا اب رات بھر اسی میں ایسے رہو, سویرے میں تمہاری خبر لیتا ہوں. دروازہ بند کر دیا. دونوں تڑپ رہے ہیں. آپ ذرا بتاؤ ان ظالموں کے اندر کتنا سخت دل ہو گیا تھا کہ گھر کے اندر اپنے بچے کو کوئی اس طرح سے نہیں مارتا ہے جس طرح سے ان ظالموں نے ان مہمان بچوں کو مارنا شروع کیا. کیا ان کو قیامت کا خوف نہیں تھا؟ کیا وہ جہنم کے انگاروں سے نہیں ڈر رہے تھے؟ کیا وہ قیامت کے حساب سے نہیں ڈر رہے تھے؟ کیا وہ قیامت کی ہولناکیوں سے نہیں ڈر رہے تھے؟ کیا وہ عذاب قبر سے نہیں ڈر رہے تھے؟ حضرت امام کے شہزادوں کو اس طرح سے مارا جا رہا تھا. امام مسلم کے دونوں شہزادے تڑپ رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں واہ محمدہ, واہ محمدہ, نانا جان ہماری خبر لو, ابو ہماری خبر لو, اب سویرے سویرے یہ ہم کو قتل کر دے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں. رات گزرتی چلی جا رہی ہے. بیوی آہوزاری کر رہی ہے, منت و سماجت کر رہی ہے, اپنی عاقبت مت برباد کرو, تم سیدھے سیدھے جہنم میں جانے کے لیے تیار نہ ہو. اگر مسلم کے شہزادوں کو تم نے قتل کر دیا تو تیری بخشش نہیں ہوگی, جہنم میں جھونک دیا جائے گا. دنیا کے چند دن کے عیش و عشرت کو تم مت خرید جہنم کے بدلے میں. اس نے اس طرح سے سمجھانا شروع کیا مگر یہ ظالم مانا نہیں. جیسے سویرا ہوا, بھور ہوا تھا کہ گیا, دروازہ کھولا اور دونوں شہزادوں کو نکالا, نکال کر گھوڑے پر سوار کیا, لے کر چلا. بیوی نے قدم پکڑ لیا, تم لے نہیں جا سکتے ہو جب تک میرے جان کے اندر جان ہے, میں ان شہزادوں پر حملہ نہیں کرنے دوں گی. اس نے اپنی بیوی کو تلوار کے ٹھوکر سے مارا. بیوی کا سر پھٹ گیا, بے ہوش ہو کر کے گر پڑی. اس کو کچھ ہوش و حواس نہ رہا. یہ ظالم لے کر کے فرات کے کنارے پہنچا اور جب فرات کے کنارے پہنچا تو ننگی تلوار دیکھنے کے بعد دونوں شہزادے سہم گئے. آپ ذرا اندازہ لگاؤ پیارے, اگر ایک چھڑی کسی کو مارنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو اس کا جسم کس طرح سے کانپنے لگتا ہے. ایک تھپڑ اپنے بچے کو مارو تو پھر دیکھو کہ شفقت پدری کس طرح سے جوش میں آتا ہے. مگر اس ظالم کا دل کیسا ہو گیا تھا. امام مسلم کے شہزادوں پر جب اس نے تلوار نکالی اور چمکائی, فضا میں بلند کیا, نہر فرات کی لہریں رک جاتی ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین یہ کیسی قربانی ہے میرے مولا, یہ کیسے کیسے تیرے ظالم بندے ہیں جن کو چھوٹ دے دی گئی ہے. رب کا فرمان ہوتا
है मेरे फरिश्तों, ये वो जालिम है जिनका जुल्म भी देख लो और ये साबिर है जिनका सब्र भी देख लो। जालिमों के लिए हमने जहन्नम रखा है और साबिरों के लिए जन्नत की बहारें रखी हैं। मेरे फरिश्तों देख लो मेरे नेक बंदे किस तरह से इम्तिहान दे रहे हैं। ए फरिश्तों, यही वो राज है कि जब कहा था तुमने कि मेरे मौला हम तेरी इबादत के लिए काफी हैं, तो रब का फरमान हुआ था जो मैं जानता हूं मेरे फरिश्ते तुम नहीं जानते हो। आप जरा देखो इमाम मुस्लिम के शहजादों का सब्र और सुकून। दोनों शहजादे अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। इस जालिम ने एक ऐसा वार किया कि तलवार बैक वक्त दोनों की गर्दनों पर पड़ी। नन्हे नन्हे बच्चे हैं, दोनों की गर्दनों का तलवार पार कर जाती है। उसने सर को एक तरफ रखा और दोनों जिस्मों को उठाकर फरात में डाल दिया। जब लोग कहते हैं कि नहरे फरात का पानी हुसैन और उनके काफिला वालों ने क्यों नहीं पिया, मैं अर्ज करता हूं कैसे पिए। पहले मुस्लिम के शहजादों का खून उसमें बह गया है। जिस नहरे फरात में मुस्लिम के शहजादों ने अपने वफादारी और सब्र शुक्र का खून दे दिया हो, उस फरात का पानी हुसैन और हुसैन के शहजादे और हुसैन के घर वाले कैसे पी सकते हैं। हजरत इमाम मुस्लिम के शहजादों के दोनों जिस्म तैर गए और ये जालिम उन सरों को लिया और लेकर के आया इब्ने ज़ियाद के पास। कहा ये लीजिए। इब्ने ज़ियाद ने देखा, कहा ये क्या है। कहा मुस्लिम बिन अकील के लड़कों का सर है। कहा जालिम में सर लेकर के आया है, सर कहां से मिले। कहा कत्ल कर दिया हो। कहा हराम ज़्यादा कत्ल क्यों कर दिया है, क्या तुमको कत्ल करने के लिए हुक्म दिया गया था। यही देख लो इंतकाम कैसे जारी हो गया, रब ताला कैसे बदला ले रहा है। इब्ने ज़ियाद ने सभी तरह के इस्लामिक सीडी, डीवीडी और नातिया मुशायरों के लिए राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, गुइन रोड चौराहा, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789। दूसरा नंबर 9305328319।